السلام اے حریت کے پاسبانوں السلام، السلام اے رائے حق کے رازدانوں السلام، السلام اے قدس کے نگہبانوں السلام، السلام غزہ کے نوجوانوں السلام۔ ڈٹ گئے میدان میں باطل سے ٹکراتے ہوئے، ڈٹ گئے میدان میں باطل سے ٹکراتے ہوئے، خون کے دریا میں بھی شمشیر لہراتے ہوئے۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں آپ کا میزبان اور آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں ہمارے خصوصی پروگرام سچی بات۔ ناظرین ذرا سوچیے کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس گھر میں آپ کا زندگی بھر محنت مزدوری کر کے جمع کیا ہوا ساز و سامان بھی موجود ہے۔ اچانک ایک دن ایک ڈاکو آپ کے گھر میں داخل ہوتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ تم اس گھر سے نکل جاؤ، آج سے یہ میرا گھر ہے، یہ تمام فرنیچر اور دوسری گھریلو چیزیں بھی میری ہیں۔ اس وقت آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ پھر آپ کے درمیان زبردستی ایک فیصلہ کرنے والا داخل ہوتا ہے اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ فیصلہ کرنے والا اندر سے اس ڈاکو کا ہی حامی اور دوست ہے۔ اس فیصلہ سناتا ہے کہ گھر کا فلاں حصہ تمہارا اور فلاں حصہ ڈاکو کا ہے، لیکن ان سب کے باوجود ڈاکو کا اصرار ہوتا ہے کہ پورا گھر میرا ہی ہے، تمہارا کچھ بھی نہیں۔ ناظرین یہ کہانی نہیں بلکہ ایک سچا واقعہ ہے، اور بالکل اسی طرح بیت المقدس اور فلسطین میں پچھلے 70 سالوں سے ہو رہا ہے۔ بلکہ ایک تو چوری اس پر سینہ زوری کہ خود اقوام متحدہ کی طرف سے اسرائیل اور فلسطینیوں کے لیے جو علاقے منقسم کیے گئے ان کو بھی چور صہیونی ماننے کے لیے تیار نہیں، اور فلسطینیوں کا وہاں سے مکمل طور پر صفایا کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین ایک ایسے وقت میں جب پوری دنیا کرونا وبا سے پریشان، لاکھوں قیمتی جانیں اس وبا کی نظر ہو چکی ہے، اور پوری دنیا میں ایک عجیب سی بے چینی کا عالم ہے، اس خوف اور غم کے ماحول کے بیچ یہ خبر سننے میں آئی کہ پھر سے غزہ اور معصوم و نہتے فلسطینی عوام پر دنیا کی سب سے بڑی دہشت گرد، ناجائز، ملعون و مغضوب اسرائیلی ریاست کی جانب سے ریاستی دہشت گردی کا مسلسل 12واں دن جاری ہے۔ اور آپ کی معلومات کے لیے عرض کروں کہ غزہ سب سے زیادہ گنجان آباد علاقے ہے، جس کی لمبائی شمال سے جنوب کی جانب 45 کلومیٹر اور مشرق اور مغرب کی جانب 10 کلومیٹر یعنی 450 مربع کلومیٹر کے علاقے میں 1.5 ملین فلسطینی آباد ہیں۔ ایسے میں اگر اسرائیلی F-16 طیارے اوپر سے سیب اور مالٹا بھی برسائے تو شاید غزہ والوں کو ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ یہاں اس بات کی بھی میں آپ سے وضاحت کرتا چلوں کہ اصل مسئلہ یہودی مذہب کا نہیں، ہمیں اعتراض یہودی مذہب سے نہیں بلکہ صہیونی یہودیوں سے، زائنسٹ جنہیں کہا جاتا ہے، جن کے اپنے منصوبے اور ایجنڈے ہیں، اور انہی کی وجہ سے اس وقت پورے عالم میں تباہی مچی ہوئی ہے اور شیطنت اور دجالیت کا ننگا ناچ چل رہا ہے، جس میں سب سے اہم مسئلہ اسرائیل کا فلسطین پر غیر قانونی ناجائز قبضہ ہے۔ اور اپنی آزادی کے لیے لڑنا تو فلسطینیوں کا بنیادی حق ہے، چاہے وہ غزہ میں ہو یا مغربی کنارے پر، اور جغرافیائی طور پر مغربی کنارہ اور غزہ میں کوئی رابطہ نہیں ہے۔ 1976 سے پہلے غزہ کی پٹی مصر کے زیر انتظام تھی اور مغربی کنارہ اردن کے زیر انتظام تھا۔ اور اگر آپ مزید اس کی کچھ تفصیلات جاننا چاہیں تو غزہ میں ایسی بے یار و مددگار نہتی قوم آباد ہے جس کے پاس اسپتالوں میں دوائیں نہیں، اسکول نہیں، حتیٰ کہ کھانے کو 2 وقت کی روٹی بھی نہیں۔ لیکن اس قسم پرسی کا شکار نہتی قوم نے ظالم، جابر اور دنیا کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی رکھنے والا ملک اسرائیل کی ناک میں دم کر رکھا ہے۔ ناظرین وہاں کی آبادی کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو 3 حصوں میں آپ ان کو منقسم کر سکتے ہیں۔
تقریباً 80 لاکھ فلسطینیوں پر مشتمل مقبوضہ فلسطین، اس میں 50 لاکھ کے لگ بھگ فلسطینی یہ مقبوضہ بیت المقدس اور اس کے قرب و جوار میں مقیم ہے۔ نمبر 2، 10 لاکھ کے لگ بھگ غرب اردن اور اس کے اطراف میں، یعنی غرب اردن جس کو مغربی کنارہ کہا جاتا ہے، ویسٹ بینک بھی کہا جاتا ہے، جو اردن اور اس کے اطراف میں واقع ہے۔ نمبر 3، 1.5 ملین افراد غزہ شہر میں قید ہے، اور غزہ ہی وہ شہر ہے جس کی ایک جانب سمندر اور دوسری جانب ناجائز اسرائیلی ریاست، اور اس طرح اسرائیلی ناکہ بندی کے حصار میں ہے کہ نکلنے کو صرف ایک راستہ ہے جسے رفح گزرگاہ کہا جاتا ہے، جو مصر کے صحرائے سینا سے ملتی ہے، اور وہ بھی اسے بھی مصر نے اسرائیلی حکم پر بند رکھا ہوا ہے۔ یہ گزشتہ 14 سال سے اسرائیلی ناکہ بندی میں ہے، یہاں ایک سیمنٹ کی بوری بھی اسرائیل کی مرضی کے بغیر لانا ناممکن ہے۔ اسی طرح مغربی کنارے کے لوگوں کو بھی وہاں کی دنیا، باہر کی دنیا سے کوئی رابطہ نہیں، سوائے اردن کے بارڈر کے، جہاں وہ غزہ کی نسبتاً بہتر طریقے سے آ جا سکتے ہیں۔ لیکن ان سب کے باوجود سلام ہو ان جی عالم پر، جو ہاتھوں میں پتھروں کا ہتھیار، آنکھوں میں آزادی کے خواب، جبکہ چہروں پر دنیا کے لیے تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ پیغام دے رہے ہیں کہ لڑائی اور مزاحمت تو یوں بھی کی جا سکتی ہے، جنگ تو خالی ہاتھوں، بغیر میزائلوں، ٹینکوں اور ایٹم بم کی بھی لڑی جا سکتی ہے۔ فلسطین کی فوج کے ننھے سپاہی، نوجوان لڑکیاں، بہادر لڑکے، حوصلہ مند بوڑھے اور توانا جذبے کے حامل مائیں، بیٹیاں، عورتیں ہر روز ایک نئی کربلا کا سامنا کرتے ہیں، اور ان کے خاموش سوال 2.25 ارب مسلمانوں کی زمین پر تازیانے برساتے ہیں کہ کمزور، ناتواں اور تنہا سہی، مگر دیکھو جنگ تو یوں بھی لڑی جا سکتی ہے۔ اللہ کے ان سچے بندوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ چاہے بچے یتیم ہو جائے، بیوی بیوہ ہو جائے، مائیں بے آسرا ہو جائے، یا ہمارے چھتڑے اڑا دیے جائیں، ہم جیتے جی کسی صورت میں مسجد اقصی کو ان ظالموں کے حوالے نہیں کریں گے۔ اور اخلاقی طور پر دیکھا جائے تو جب آپ اپنے دشمن پر اپنا ڈر، خوف طاری نہ کر سکے تو یہ بات طے ہے کہ آپ شکست کھا چکے ہیں۔ اور یہی کچھ اسرائیل کے ساتھ گزشتہ 70 سالوں سے ہوتا آ رہا ہے۔ اسرائیل تمام ریاستی دہشت گردی اور طاقت کے بے دریغ استعمال کے باوجود آج تک فلسطینیوں کو موت سے نہیں ڈرا سکا، جو اس بات کی کھلی نشانی ہے کہ اسرائیل کھلی شکست کھا چکا ہے، اور وہ غزہ اور فلسطین کے قوم کو کیسے شکست کھا سکتی ہے جس کے بچے بمباری دیکھتے ہوئے بھی اپنے کھیل میں مصروف ہیں۔ اور اسی کا نتیجہ ہے کہ اسرائیلی دارالحکومت تک میں بزدل یہودی زیر زمین انڈر گراؤنڈ میں محصور ہو رہے ہیں، کہاں اسرائیل کی طاقت اور کہاں کمزور فلسطینی۔ لیکن ڈر کا یہ عالم ہے کہ وہ بزدل صہیونی یہودی تل ابیب میں زیر انڈر گراؤنڈ محصور ہو رہے ہیں، اپنے دفاتر وہاں منتقل کر رہے ہیں، اپنے علاقوں سے بھاگ رہے ہیں، اور جو علاقے غزہ کے قریب آباد ہیں، وہاں کے علاقوں کے جو منتخب اسرائیلی ممبران بزدل، آپ ان کی پارلیمنٹ میں تقاریر سن لیجئے، وہ کس طرح اپنی حکومت پر گرجتے برستے ہیں کہ تل ابیب میں بیٹھ کر غزہ پر حملہ کرنے والی یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا نقصان ہمیں اٹھانا پڑتا ہے، غزے کے راکٹوں سے ہماری فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، لوگ ہلاک اور زخمی ہو رہے ہیں، اور ہمارے لوگ ڈر کے باعث نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ حال ہے اسرائیلیوں کا، جن کے پاس دنیا کی سب کچھ چیزیں موجود ہیں، اور غزہ کے شہریوں کا حال یہ ہے کہ وہ اس اطمینان میں ہے کہ وہ بے بس نہیں، وہ بلا خوف و خطر ان کا کوئی شکار نہیں کر سکتا، اور یہ احساس ایک صدی کی کوشش کا نتیجہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہاں کا ایک فرد حماس جیسی بہادر اور اسلامی حمیت سے سرشار جماعت کی پشت پر پوری ثابت قدمی سے کھڑا ہے۔ ناظرین، یہ وہ حقائق ہیں جو وہاں کی زمین پر پیش آ رہے ہیں۔ وقت ہے چھوٹے سے بریک کا، مجھے یہاں رکنے کی اجازت ہے۔
ناظرین، استقبال ہے سچی بات میں۔ ناظرین، جہاں تک تعلق اس مسئلے کا عالمی اور مغربی میڈیا سے ہے تو وہ فلسطینیوں کے درد کو بالکل بیان نہیں کر رہا ہے، کیونکہ اسرائیل میڈیا کے تمام بڑے ہاؤس کو استعمال کرتا ہے۔ اسرائیل اور صہیونی دنیا بھر میں ڈبل ایم یعنی میڈیا اور پیسہ، منی اینڈ میڈیا کو کنٹرول کرنے میں بہت آگے ہے۔ چنانچہ وہ اپنے آپ کو مظلوم وکٹم کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے فلسطینی خاندانوں کی تصاویر لے کر مغربی میڈیا میں اسرائیلی خاندانوں کی تصاویر کے طور پر پیش کی، جنہیں فلسطینیوں کے راکٹوں کا نشانہ بتایا گیا۔ وہ حقائق کو تبدیل کر کے عالمی برادری کو اس بات کا قائل کرنا چاہ رہے ہیں کہ اصل مظلوم وکٹم وہ ہیں، اور عالمی برادری اس بات کو مان لیتی ہے کیونکہ میڈیا ان کے ہاتھ میں۔ اور جس میڈیا میں ہم آج تک اور اب تک بھروسہ کرتے آئے ہیں، حالیہ واقعات میں بھی وہ ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن اس وقت بے آوازوں کی آواز یعنی سوشل میڈیا کی وجہ سے حقائق سامنے آ رہے ہیں۔ عالمی میڈیا ان حقائق کو نہیں دکھا رہا ہے کہ اصل ظالم کون اور مظلوم کون ہے، بلکہ آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا کہ سوشل میڈیا میں بھی ان آوازوں کو دبانے کی کوشش کی گئی۔ آپ جانتے ہیں فیس بک اور انسٹاگرام کا مالک مارک زکربرگ ہے، اور اس کا کردار بھی صہیونی مقاصد کی تکمیل کر رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان سائٹ پر یعنی فیس بک وغیرہ پر موجودہ واقعات کے تناظر میں اسرائیلی مظالم کی خبریں اور ویڈیو شیئر کرنے پر کئی لوگوں کے اکاؤنٹ بلاک کر دیے گئے، لیکن خدا کا فضل ہوا کہ اس پر ان کو مکمل قابو حاصل نہ ہو سکا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی یہ خبریں لوگوں کے سامنے آئی، دنیا کے سامنے آئی، تو مسلم عوام کے علاوہ امریکہ میں واشنگٹن، نیو یارک میں، اسپین کے میڈرڈ میں، انگلینڈ کے لندن، یہاں تک کہ تل ابیب میں بھی صہیونی دہشت گردی کے خلاف مظاہرے ہوئے، لوگ سڑکوں پر اتر آئے، لوگوں نے ان مظالم کے خلاف آوازیں بلند کی۔ بلکہ آج بھی یہودیوں میں ایک طبقہ ایسا موجود ہے جو اسرائیلی دہشت گردی اور مسجد اقصی پر صہیونی یہودیوں کے ناجائز قبضے کے خلاف ہے۔ وہ اس کو یہودی مذہب کے خلاف مانتا ہے اور دنیا کے سامنے اپنی ناراضگی کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، چلتے چلتے آپ سے یہی گزارش کرنی ہے کہ ہر ریاست کی قوت میں اس کی معیشت کا انتہائی اہم کردار ہوتا ہے۔ معیشت کی تباہی سے ریاست کی حالت دگرگوں ہوتی چلی جاتی ہے، اور تباہی پھر اس کا مقدر ٹھہرتا ہے۔ جب معیشت ہی کمزور ہوگی تو اس کے پاس فتنہ، فساد، دہشت گردی اور فساد کے لیے سرمایہ کہاں سے آئے گا، مال کہاں سے آئے گا؟ جیسے امریکہ جب افغانستان میں اس کی معیشت کا جنازہ نکلنے لگا تو اس نے بھاگنے ہی میں عافیت سمجھی۔ تو اس لیے ہمارے تمام ناظرین پختہ عہد کر لے کہ ہم اسرائیلی مصنوعات کا بھرپور طریقے پر بائیکاٹ کریں گے۔ ہم مارکیٹ میں جانے کے بعد کوئی ایسی چیز نہیں خریدیں گے جس کمپنی کا تعلق اسرائیل سے ہو، مکمل طور پر یہ مسلمانوں کی دینی غیرت اور ایمانی حمیت کا کم سے کم تقاضا ہے، بلکہ اس کے الٹرنیٹ متبادل دوسری کمپنیاں ہیں، ان چیزوں کو ہم خریدیں گے۔ اور اسرائیلی مصنوعات کی فہرست آپ ہماری اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ ان تمام فہرست کو دیکھیے، اور جو چیزیں اور جس کمپنی کا تعلق اسرائیل سے ہے ان چیزوں کو بالکل مت خریدے۔ اپنے بچوں کو بھی، اپنے خاندان والوں کو بھی اس سے آگاہ کرے، اور ان کے اندر بھی اس شعور کو بیدار کرنے کی کوشش کرے، اور ہمارے اس پیغام کو دور دور تک پہنچانے میں ہماری مدد کرے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی کمنٹ باکس میں ضرور ہمیں بتلائیں، اور اسی پر آپ اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔